میں نے آج اس کو سب کے سامنے ننگا کیا ہے. ایک سینٹنس بولتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، اور ایک سینٹنس بولتے ہیں میں نے آج اسے بڑی باتیں سنائی ہیں، میں نے خوب ذلیل کیا اس کو. دو سینٹنس آپ نے سنے ہوں گے اکثر. And Allah doesn't like it. And Allah doesn't like it. ہمارے معاشرے میں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور لوگوں کے پاس کسی قسم کی جو ویڈیو بھی آتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، پرائیویسی باتیں، جس کو اللہ چھپانا چاہتا ہے، لیکن انسان ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سامنے ڈسکلوز کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ، میں اسی بات پہ میں نے سوچا کیوں نہ اقبال بھائی آج ہم اس بڑی قرآن کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے آج اس کو دیکھتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے. حالانکہ برائی کی ہے اس نے، ٹھیک ہے، علانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو. صرف ظلم والی بات ہے کہ اگر ظلم ہے تو آپ وہ کر سکتے ہو، لیکن ظلم کے بغیر بھی آج کل لوگ کرتے ہیں. اچھا، ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات جانتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے. جی اقبال بھائی پلیز اس پہ ذرا روشن کریے. جی تھینک یو طاہر بھائی. اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ دور سوشل میڈیا کا ہے، جیسا آپ نے شروع میں بولا. تو آیت کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے، تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اسے امپلیمنٹ کریں، ہم اللہ سے دعا کریں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ نساء آیت نمبر 148 کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی اعلانیہ برائی کی جائے، اپنی زبان پہ لائی جائے. اللہ ڈزنٹ لائک اٹ، ہی ڈزنٹ لائک اٹ. وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. یعنی اکثر ہم کہتے ہیں یار کہ میرے ابو کو یہ بات پسند نہیں ہے، یا میرے باس کو یہ بات پسند نہیں ہے، یا وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، ہی ڈزنٹ لائک اٹ. اور اس کی ناپسندیدہ چیز کو ہم کتنا لائک کر رہے ہیں، وہ اس پہ ذرا ہم بات آگے چل کے کر رہے ہیں. تو اللہ ڈزنٹ لائک اٹ. واٹ ہی ڈزنٹ لائک اٹ؟ کہ کسی کو علانیہ برا کیا جائے. یعنی میں طاہر کو، جسے اکثر طاہر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کہتے ہیں میں نے آج اس کو سب کے سامنے ننگا کیا ہے. ایک سینٹنس بولتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، اور ایک سینٹنس بولتے ہیں میں نے آج اسے بڑی باتیں سنائی ہیں، میں نے خوب ذلیل کیا اس کو. دو سینٹنس آپ نے سنے ہوں گے اکثر. And Allah doesn't like it. جو ہم کامنلی کر رہے ہیں، ابھی میں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہوں، ابھی تو میں آپ کو جنرل سینٹنس بتا رہا ہوں. اللہ جو پسند نہیں کر رہا وہ ہم فخریہ کر رہے ہیں، اور آ کے باتیں. طاہر میں نے آج وقار کو بڑی باتیں سنائی. اللہ کہہ رہا ہے ڈونٹ لائک اٹ کہ تم کسی کو باتیں سناؤ. آپ بات بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو علانیہ برا کہو. مثال دے رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی شکایت ہے نا، میں آؤں گا طاہر، بھلے کڑک لگے، طاہر مجھے نہیں پسند تم نے جو کل بات کی ہے، بٹ اکیلے میں علانیہ کا الفاظ یوز ہوئے، کھلم کھلا، اوپن. اور ہم کیا کہتے ہیں، میں نے سب کے سامنے ذلیل کیا اس کو. میں کیوں یوز کر رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں جی، میں کیوں الفاظ اس طرح یوز کر رہا ہوں. میں چاہتا تو پولائٹلی بھی آپ کو سمجھا سکتا تھا، بٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ آر دی ریئل مسٹیک، کہ اس کو ریکور کیسے کریں طاہر، جو ہم معاشرے میں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے نا، تو سب کے سامنے آ کے باتیں مت سناؤ، بیٹھو اس کو کلیئر کرو. بھائی دیکھو مجھے نہیں پسند یہ مسئلہ ہے، یہ وٹ ایور جو کرنا ہے، جو اس کا سولوشن نکالنا ہے، سزا دینی ہے، وٹ ایور، اکیلے میں. علانیہ کا ایک آپشن رکھا ہے، کس صورت میں؟ سوائے اس کے کسی پہ زیادتی کی جائے. فار ایگزامپل طاہر کو یا طاہر کے گھر والوں کو یا اقبال کے گھر والوں کو وٹ ایور ایسی کوئی سچویشن ہے کہ اس کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. آپ کو پتہ نا، کوئی بڑا آدمی ہے، پاور میں ہے، سورس میں، طاقتور ہے، گنڈا ہے، کوئی آ کے آپ کے ساتھ ایسا علانیہ کام کر رہا ہے جس کے اندر سب کی انسلٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ سب کے سامنے اس کی بےزتی کر سکتے ہیں. بٹ ناٹ اس ایکسیپشن کے علاوہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ میں پلیز آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ ڈزنٹ لائک اٹ. اور جب اللہ پسند نہیں کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، اگر تم نے یہ کام کیا ہوگا تو. دیکھیں میں ایک اور اس کو اور ایزی کر دوں تاکہ اس کو ختم ہی آئے، تو اتنی بڑی نہیں ہے یہ. آپ کو مجھے کسی کے ساتھ پرابلم ہے نا، اس نے میری بےزتی کی ہے، طاہر نے کی ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے، طاہر کے ساتھ اکیلے میں آ کے، طاہر میں تم سے کل سے بات نہیں کروں گا، فون پہ اکیلے میں، میسج میں، بٹ اکیلے میں، پرائیویسی میں، کہ طاہر یہ مسئلہ ہے، تم نے یہ کیا ہے، مجھے نہیں پسند، آج کی تمہاری میری ختم. اول تو نہیں ختم کرنی قرآن کے حوالے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں. آپ سب کے سامنے طاہر کو ذلیل نہیں کر سکتے، سارے اسٹاف کے سامنے، پورے محلے کے سامنے، ایک گیدرنگ کے سامنے.
दिस इज़ व्हाट अल्लाह सेइंग कि अगर कोई प्रॉब्लम है, वट एवर आपने डिसीजन लेना लो, बट सबके सामने जलील मत करो, ठीक है। और सिवाय इसके कि जो ऐसी कोई सिचुएशन है कि मोहल्ले में, इलाके में कोई ऐसा मामला हुआ है तो आप कर सकते हैं, दैट्स इट। तो ये सूरह निसा का आज था। होपफुली कि मैंने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट लहजे में समझाया है। बाकी अब इसको आप बताएं क्या आप कहते हैं। थैंक यू सो मच इकबाल भाई, जो हकीकत थी वो आपने बता दी है, जो हमारे माशरे में पाई जाती है। और बड़े सोशल मीडिया पे बात कर लो, अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल चल ही सोशल मीडिया रहा है। पहले हमारा जो होता था सोशल माशरा था, सोशल एक लाइफ होती, नेटवर्किंग होती, जिसमें हम मिलते थे, बातें करते थे, फिजिकली जाते थे। अब फिजिकली नहीं है, अब हम सिर्फ ऑनलाइन हो चुके सारे। अब ऑनलाइन बुराइयाँ चल रही होती हैं, ऑनलाइन बुराइयाँ हो रही हैं। कैसे हो रही है? यानी ताहिर को बुरा करने के लिए मैंने ग्रुप में या सबके सामने कैसे बुरा बोला था, ताहिर को लोगों को पता चल गया, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया। एक वीडियो बना दी, जो ताहिर ने काम किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के सामने दूसरे को बुरा बनाना, उसका इमेज ख़राब करना, ये हमारे पास ये ज़्यादा कॉमन मसला है ना आजकल। नेट पे आप देख लें तो ये इस चीज़ में ये भी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि आप किसी का इमेज ख़राब नहीं करें सबके सामने, एक्सेप्ट इसके कि वो उसने आप पे जुल्म किया हो, तो आप उसको सब बुरा भला सबके एक गैदरिंग में, मोहल्ले में बोल सकते हैं। वरना आप उसको, ये जो सोशल मीडिया पर हमने ड्रामे छेड़े हुए ना कि फ़लाँ को डिग्रेड करने के लिए, उसका इमेज ख़राब करने के लिए ये न्यूज़ चला दो, ये उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर दो, ये सब मना है। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। अब आप कहें, आपका जी बिल्कुल इकबाल भाई, आपने दोनों तरफ से जो है ना वो दोनों चीज़ें हमें जो है वो बताई हैं। बस यही हमारे माशरे में सोशल मीडिया में स्पेशली ये पाई जा रही है आजकल। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझने वाला बनाए, ताकि हम इस तरह की एक छोटी सी आयत है, इस पे अल्लाह ने हमें इस तरह से डराया गया है, हमें मना किया गया है। और जो अल्लाह का ऑर्डर होता है वो फाइनल ऑर्डर होता है, ठीक है। अल्लाह की बातें बदलने वाली नहीं होती, अल्लाह की बातें जो है वो बदलने वाली नहीं होती। तो ये ऑर्डर है रहमान का। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को समझने वाला बनाए, आमीन।